بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے صدقے کے بارے میں۔ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیسے میں برکت نہیں ہوتی اور کہاں گیا، کب کیسے پیسے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو ایک دیا ہے لیکن اللہ لٹاتا آپ کو 700 گنا ہے۔ یعنی صدقہ رزق کو کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے صدقہ دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی آتا ہی نہیں اور اس لیے ہمارے رزق میں برکت بھی نہیں آتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو واپس کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو 2 صدقے کے طریقے بتاؤں گی جو اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا ضروری نہیں، لیکن جس کا اثر اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی یہ 2 صدقوں کی عادت کو بنا لیا اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اس کا رزق نہیں رکے گا، اس کے گھر میں برکت آئے گی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ میری بہنوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ ان کی اتنی لمبی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے زیادہ کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکتیں تھیں۔ تھوڑے میں بھی وہ گزارا ہو جاتا تھا، مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا زیادہ لیکن صدقہ وہ لوگ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر اگر کوئی بھوکا آتا تھا نا تو وہ خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا، اور یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا سب سے بڑا راز تھا۔ آج ہم نے وہ عادتیں چھوڑ دیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے ہمارا قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے ہمارا گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی آتا ہی نہیں ہے اور برکت بھی آتی نہیں ہے، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے گا۔ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا۔ پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پکا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال اپنے رزق میں سے پیسے نکال تو میں تجھے بھر دوں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اور اس سے بڑا وعدہ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین ہی نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیں گے تو خالی ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ سوچ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔
صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق روکتا نہیں، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گی جو سب سے زیادہ آسان ہیں، سب سے زیادہ کرنے والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ 2 صدقے ہیں جو بہت خاص ہیں اور جن کا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اجر ہے۔ تو میری بہنوں، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی آپ کی کیسے بدلتی ہے۔ تو وہ 2 صدقے جو رزق میں برکت لاتے ہیں، ان 2 صدقوں کو سنیں اور انشاءاللہ ان پہ عمل کریں۔ پہلا صدقہ، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو اور ضرورت مند کو۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ تو وہ صدقہ ہے کہ جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کو پیٹ بھرتے ہو تو اللہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ جب آپ کسی کے گھر کھانا بھیجتے ہو تو اللہ آپ کے گھر میں رزق بھیجتا ہے۔ جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہو تو اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ میری بہنوں، آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو بھوکا ہوگا۔ محلے میں کوئی غریب ہے، مسجد کے باہر کوئی فقیر ہے، کوئی مزدور ہے جس نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ بس اس ایک انسان کو آپ کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا، روٹی ہو یا سالن ہو یا سادہ سا کچھ بھی پکا ہو، آپ اس کو کھانا کھلا دیں، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا صدقہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جس کے گناہ بہت زیادہ تھے۔ ایک دن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اور پیاس کی شدت میں وہ زمین کو چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو پانی پلایا۔ تو اس کی اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کرا دیا۔ اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے تو میری بہنوں، کسی انسان کو پانی پلانے کا اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ کسی پیاسے مزدور کو پانی پلانے پر اللہ کیا دے گا؟ کسی بچے کی پیاس بجھانے پر اللہ کیا دے گا؟ اگر آپ نے کسی مسجد میں پانی کا کولر لگوا دیا یا کسی غریب بستی میں پانی کا انتظام کر دیا تو جب تک وہ پانی پیتا رہے گا، جتنے لوگ وہ پانی پئیں گے، اتنی ماہری آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ سو رہے ہوں گے، نیکی لکھی جا رہی ہوگی۔ آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہوں گے لیکن آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی۔ حتیٰ کہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے پھر بھی آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، اور یہی نیکیاں آپ کے رزق میں برکت بن کر آتی ہیں۔ رزق کرنے کا جو ہے، رزق میں برکت کے لیے ہم جو صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ یہ جو 2 صدقے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، نہ کوئی بڑا مال چاہیے، نہ بینک اکاؤنٹ بڑا ہونا چاہیے، بس ایک سچی نیت چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دینا ہے۔ اور جب نیت سچی ہو تو اس چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔
تو یہ 2 صدقے کیسے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں اور کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلی بات، یہ صدقہ کسی خاص دن کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے، کسی خاص وقت کے ساتھ کسی قسم کے وقت کی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی خاص کوئی شرط نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، فوری کر دیں، کیونکہ صدقے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے جب دل میں آئے اور اللہ کا بندہ سامنے ہو اور آپ کے پاس کچھ ہے اور فوراً کر دو۔ لیکن ایک وقت سب سے افضل ہے، وہ ہے صبح کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ جو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یعنی کہ صبح کا جو صدقہ ہے پورے دن کی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ صبح کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اور پھر دیکھیں اللہ اس دن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے کا جو آسان طریقہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ ایک روٹی یا کھانے کا کوئی بھی ڈبہ ساتھ رکھ لیں، راستے میں کوئی فقیر ملے، کوئی مزدور ملے، کوئی بچہ ملے جو بھوکا لگے اسے دے دیں، بس اتنا ہی آپ نے کرنا ہے۔ یا آپ پھر اپنے محلے میں کوئی غریب گھرانہ دے تلاش کر لیں، ہفتے میں کہیں ایک بار اس کو گھر کھانا بھجوا دیں، یا مسجد کے باہر جو بیٹھے ہوتے فقیر ہیں ہر جمعے کو ان کو کھانا کھلا دیں۔ شکل کو کوئی بھی جو ہو، ہم اکثر دفعہ دیکھتے ہیں کوئی جوان بیٹھا ہے، کوئی ہم کہتے ہیں یا یہ تو اتنا جوان مسجد کے باہر کو فقیر بیٹھا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ کوئی بھوکا ہے، بس آپ نے بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے۔ نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں، تو میرے رزق میں برکت ڈال دے، میری دعاؤں کو قبول فرما دے، میرے گھر کو آباد رکھ۔ پیاسی کو پانی پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے باہر یا دکان کے سامنے ایک مٹکا یا گھڑا رکھ دیں اور ہر روز اسے پانی سے بھر دیں۔ راہ چلتے لوگ پئیں گے، مزدور پئیں گے، بچے پئیں گے اور ہر گھونٹ پر آپ کو نیکی ملے گی۔ اور صدقہ جتنا بھی ہو سکے آپ چھپا کر کریں، جتنا صدقہ چھپا کر کیا جاتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں یہ جو صدقہ کرنے کا جو طریقہ ہے اتنا آسان ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بات میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو 2 صدقے ہیں اس دن جب یہ صدقے کیے جاتے ہیں تو اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا یہ خوبصورت عمل ہے یہ والا، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل کہ جس دن آپ یہ 2 صدقے کرتے ہیں اس دن آسمان پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے اور فرشتے آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ آپ اس کو کرتے رہیں، اگر نہیں تو کم سے کم 21 مرتبہ اس کو مسلسل کریں، ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کریں۔ مطلب اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں بہت پریشانی ہو یا رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، کاروبار رک چکا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، تو وہ کم سے کم جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ 21 دن تک مسلسل ہر روز کوئی نہ کوئی بھوکا تلاش کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کتنے آسان طریقے بتا دیے کہ باہر نکلنے کوئی مزدور نظر آئے، ٹھیک ہے، ایک ٹائم کا کھانا ہی تو دینا ہے، کوئی مزدور نظر آئے، کوئی بچہ نظر آئے، کوئی فقیر نظر آئے تو کسی کو بھی آپ کھانا کھلا دیں۔ تو کم سے کم 21 دن تک مسلسل یہ کریں۔ آپ کو کوئی بھوکا تلاش کریں، کوئی پیاسا تلاش کریں، اس کو دے دیں اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ تو صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو جو 2 صدقے بتائے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ جس نے بھی یہ عمل کیے ان کی زندگی کو اپنے اس عمل کو اپنی عادت بنا لی ہے، ان کی کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ان کا رزق کبھی رکتا نہیں اور ان کے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چھوٹی چھوٹی سی خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اتنے چھوٹے سے عمل ہیں لیکن ان کا اثر اتنا زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں
جو صحیح راستہ ہے اللہ ہمیں اس پر چلا دے۔ ہم رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو کر سر پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ہم غصہ کٹ جاتے ہیں، ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اتنے آسان راستے بتائے، اللہ ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا آسان سے آسان راستہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن کمی کہاں ہے؟ ہمارے کرنے میں کمی کہاں ہے؟ ہم جب اپنے آپ کو اللہ رسول سے دور کر دیتے ہیں پھر وہ آسان راستے بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آئیں اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے لو لگائیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے جو عمل ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں، اور نہیں تو جو بہت مشکل میں ہیں وہ 21 دن مسلسل یہ عمل کریں۔ پھر دیکھیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو گے اور میں بہترین قرض لٹانے والا ہوں، تو پھر اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے جو مانگنا شروع کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو۔ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لمبی لمبی لسٹیں میری راہ میں خرچ کرو، 1 روپے بھی ہے تو وہ بھی خرچ کر دو، 1 روٹی ہے تو وہ بھی خرچ کر دو، سالن ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ شروع کریں، اس عمل کو شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کیسے آپ کی ہماری زندگی کو بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔